عنایت اللہ صاحب کیا حال چال ہے؟ کہاں سے کال فرمائے عنایت اللہ صاحب آپ نے؟ الحمدللہ. آپ کی حالت کیسی ہے؟ میں بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں. ہاں الحمدللہ الحمدللہ, اللہ آپ کو بہت عزت دے عنایت بھائی, اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ سلیمان صاحب کو جانتے تھے؟ یہ بھی بنگال سے تھے. نہیں. اچھا اچھا, بولنے کی طریقہ سے پتہ چلا تھا کہ بنگالی تھے وہ بھی. میرا آواز ٹھیک ٹھاک پہنچ رہا ہے آپ کی بات؟ ہاں مائک اوپر لے لیں تو آواز صحیح آتی ہے. جی ہاں تھوڑا ڈسٹرب ہے, کوئی بات نہیں. جی سر بولیں. میں نے گزشتہ دن میں میرے دکان میں ایک مسلم صاحب آیا تھا, تو میں نے اس سے اسے کے طرز پر پوچھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرنا یعنی کاغذ قلم میں مخالفت کرنا یہ درست تھا یا نہیں. تو اس کی چہرہ کی رنگ بگڑ گیا, غصہ ہوا, بولا تو شیعہ سے بات کر رہا ہے. تو میں نے بولا تو ہماری کتاب میں جو کتب تستہ وغیرہ دوسرے کتاب میں جو ہماری کتابوں میں ہمارے جو صحابہ کے بارے میں مذمت موجود ہے, ایسا کوئی عاقل اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہماری کتاب میں کوئی موجود ہے؟ اس نے بولا ہاں ایسا ہے. تو میرے واٹس ایپ میں 2-3 حدیث پیش کیا. اس میں ایک ایسا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, تو انہوں نے جب ان پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پیش کیا تھا تو انہیں غصہ ہوا. تو یہ کیسا بات ہوا؟ وہ مفتی صاحب میرے پاس سوال کیا. کیسے غصہ ہوا؟ وہ جو باغ فدق کے بارے میں جب وہ جو کیا بولتے ہیں میراث کی معاملہ میں جو حدیث ابو بکر نے سنایا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی جو تھوڑا ہوا مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے وغیرہ. کس پہ غصہ کیا بھائی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر غصہ کیا اور مرتے آخر تک بات نہیں کیا. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل ہے. تو انہوں نے جو مجھ سے سوال کیا یہ صحیح ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو حدیث جھوٹی ہے نا, حدیث جھوٹی ہے نا. فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد کے شریعت کے کیسے وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ, فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. جو فاطمہ زہرا سلام اللہ کو غضبناک کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی کیونکہ ان کا غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے اور وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے. بھائی اگر آپ شریعت کے ایک حکم سے ناراض ہو جائیں آپ کافر ہیں. دیکھیں آپ شریعت کو پابندی نہ نماز نہ پڑھے نا, کہہ دیں میں نماز نہیں پڑھتا بھائی, میں روزے نہیں رکھتا, یہ آپ گناہ گار ہیں. اگر لیکن آپ کے اس کے مخالف بن جائیں, مخالفت کریں, اس سے دشمنی کریں, اس سے ناراض ہو, یہ کفر ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ جو ہے وہ کیسے, جو بضعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے والد کی شریعت پہ وہ غضبناک ہو جائے, وہ بھی مال دنیا کی خاطر. وہ کس کے لیے؟ او بھائی آپ دنیا کی خاطر آپ اسلام کو چھوڑنے کے پہ تیار ہیں؟ نہیں ہے بھائی, وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. تو اس لیے کہ وہ حدیث جو ہے اس حدیث کو وہ جھوٹا سمجھتی تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک منٹ کہ وہ اس لیے کہ وہ حدیث ہی جھوٹی تھی, حدیث سچی نہیں تھی. اگر سچی ہوتی نا ابو بکر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹی کو بتا دیتے. ابو بکر میرے بھائی, ابو بکر کو کوئی میراث نہیں ملنا تھا پیغمبر سے, ملنا تھا بھائی. یہ پیغمبر کے بھائی تھے, داماد تھے, بیٹے تھے یا بیٹی. ابو بکر تو کچھ بھی, ابو بکر تو ایک اجنبی ہے, بیٹی تو ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ الزہرا. میراث اگر ملنا ہے تو بیٹی کو ملنا ہے نا. اور بھائی اگر قرآن بتا رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو میراث دیا کرو. بیٹی کا حق بنتا ہے, بیٹے کا حق بنتا ہے, بیٹے کا حق ڈبل ہے, بیٹی کا حق سنگل ہے. تو یہ تو قرآن کا حکم ہے. اگر اس بیٹی کو میراث نہیں ملتا ہے والد سے کیونکہ یہ نبی کی بیٹی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کو بتانا چاہیے نہ کہ ایک اجنبی کو. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو کہ نہیں بھائی؟ تو یہ حدیث اگر سچی ہوتی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عیب ہے کہ تم نے بیٹی کو کیوں نہیں بتایا خود. اب بیٹی جو ابو بکر سے سن رہی اور بیٹی نہیں مان رہی, اور یہ حدیث خود قرآن کے خلاف ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی میں نے آیت آپ کو سنا ہے نا, قرآن کے خلاف ہے. للذکر مثل حظ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور اللہ آپ کو بلا کر, ایک منٹ, یہ دیکھو یہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ہے لابی بکر الحیتمی, جزء 7.
ایک منٹ جزء کون سا ہے؟ جزء تاسع 9واں جلد چاپ دار الفکر 1994 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر وعن علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اللہ تعالیٰ کا غضب بی بی سلام اللہ کے غضب سے ہو جاتا ہے اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. تو یہ بی بی نے جو غضب کیا ہے یہ اللہ کی غضب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ کیسے غضبناک ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ رواہ الطبرانی و اسناد حسن, اس کی سند بھی سے. ایک اور میں حدیث آپ کو دکھاؤں عربی, دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 660 ہے. کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. صحیح ہے. اور اس کے نیچے دیکھیں حدیث نمبر 3714 بخاری میں فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جگر کے گوشے ہیں, ان کو جو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا. دوسرے حدیث میں نے صحیح حدیث دکھا دی کہ اللہ کو غضبناک کیا, یہاں پہ مجھے غضبناک کیا. تو ان کا غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے, تو ان کا غضب بذات خود بہترین دلیل ہے کہ حدیث جھوٹا ہے. غصہ آیا نا, سچی حدیث پہ غصہ نہیں آ سکتا بی بی کو, جھوٹی حدیث پہ اللہ اور رسول کو غصہ آیا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ ایک اور میں آپ کو دکھا دوں, حنبل ہے چاپ دار الحدیث قاہرہ میں جزء 1 جلد نمبر 1 ہے 1995 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں حدیث نمبر 14 اسناد صحیح, اس کی سند صحیح. حدیث نمبر 14 بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے پوچھا انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلو, پیغمبر سے میراث آپ کو ملتی ہے یا ان کے اہل بیت کو؟ ابو بکر نے کہا لا بل اہلو. ابو بکر نے کہا اہل بیت کو میراث ملتی ہے. ابو بکر خود دوسرے مقام پہ جھٹلائے اس حدیث کو. سند بھی صحیح ہے, اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں اس حدیث کے متعلق, یہ حدیث جھوٹ ہے. اچھا صحیح ہے بھائی, مزید کچھ کہنا آپ نے؟ سوال ختم ہے. آپ کا پروگرام ہوتا ہے اور 12 کرنے کا موقع ملتا ہے, کیا مطلب؟ آپ بھی تلاش کرتا ہوں کہ لائیو پروگرام سیٹرڈے کو ہوتا ہے نا, ہفتے والے دن ہوتا ہے بھائی. اور 12 کرنے کا موقع ابھی جب لائیو ہو تو آپ کال کریں بھائی, جب لائیو ہو تو آ جائیں آپ. صحیح ہے نا بھائی؟ ایک پوچھنا تھا تو پوچھیں. میں اکثر اسلام کی بات ایسا کوئی یہ کوئی راستہ ایسا ہے کہ جنات سے بچنے کا یا جنات سے بخشوانا؟ کیا بخشوانا ہے جنات سے؟ وہ اب مجھے نہیں آتا جنات سے. ہاں جنات وہ انجینئر مرزا صاحب, مستری محمد علی مرزا, وہ جنات وہ ہاں ان کا شکل بھی جنات سے ملتا ہے, ان سے آپ بات کریں. ٹھیک ہے نا, بہت مہربانی آپ, اللہ آپ کو جزائے خیر. اب میرے پاس کالر ہے جی. ہاں جی واٹس ایپ کالر کون ہے بھائی؟ ہاں جی ملک صاحب بات کریں بھائی. علیکم السلام ملک صاحب, کہاں سے کال کیا؟ ہیوسٹن سے بات کروں, میرا نام تعبیر ہے, آپ سے بات ہوئی تھی ایک دفعہ پہلے. تعبیر بھائی خیریت سے ہیں؟ حکم کریں بھائی. الحمدللہ. حکم لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی کوئی 2-3 مہینے پہلے, اس وقت میری امی زندہ تھی. اچھا 2-3 ویک. خدا رحمت فرمائے, خدا رحمت کرے ان کو, خدا ان کو. کب فوت ہو گئی ہیں؟ پاکستان میں تھی اور ادھر پتہ نہیں 4-5 دن لگے. اور اللہ رحمت کرے, اللہ مغفرت فرمائے انشاءاللہ. بہت اللہ السلام کے ساتھ معشور کریں آپ ان کو بھی. میری اماں مومنہ تھی اور اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. اللہ مجھے کچھ سوال پوچھنے تھے اس دوران کہ نا پہلی دفعہ اس پروسیس سے پہلے بھی گزرے, لائک اور بھی فوت ہوئے, لیکن امی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. جی تو یہ کچھ روایات ہمارے کلچر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں, مثلاً مل کے قرآن خوانی کرنا, کچھ پڑھنا فوتگی کے اوپر, ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد بالکل وہ بہت اچھی بات ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ملتا ہے کہ آپ اپنے میت کے لیے قرآن پڑھیں, اس کا ثواب ہدیہ کریں. ٹھیک ہے نا, تو اس کا ثواب میت کو ملتا ہے. جی ہاں. اور قبر پہ جا کے اس کی کوئی ڈفرینٹ کوئی زیادہ فضیلت ہے؟ قبر پہ جا قبر پہ جا کے آپ وہاں پہ قرآن پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ انا انزلنا پڑھیں. جی ہاں, اس کی روایات موجود ہیں. جی ہاں. اور کچھ نمازیں لائک کچھ امی کی, اگر ہم نے ان کی ارلی ایج کے اندر ہمیں کچھ پتہ ہے کہ کچھ نمازیں شاید نہیں پڑھ سکی, تو وہ اولاد کے طور پہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی قضا کر, اولاد بھی کر سکتا ہے, غیر اولاد بھی, کسی بھی مومن کا نماز آپ قضا کر سکتے ہیں. اس کی جانب سے قضا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. جی اس کے وفات, حیات میں نہیں, وفات کے بعد, جب تک زندہ ہے انسان کو خود پڑھنا ہے. اگر مر گیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں. جی جی. اس میں بہترین عمل نماز, ان کی قضا نماز کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے اولاد کے طور پہ بہترین کر سکتے ہیں؟ بہترین ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ حدیث میں بہترین کے طور پہ کیا لکھا ہے. بہرحال قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, صدقے دینا, ان کی جانب سے پیسے خرچ کرنا,
غریب غربا میں اسلام کے نام پہ نا وہ یہ سب بہترین کام ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا ثواب اس کو عطیہ کریں. یا یہی میرے کچھ اور سوال تھے. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی. تھینک یو سر, اللہ آپ کو بہت مہربانی. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.